بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 152 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پہلی دو تعویلات۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت الاول ان القوم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمن لکھتے ہیں الاول ان القوم لما اعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كطبيعية لهم شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه۔ فرمایا کہ پہلی تعویل یہ ہے کہ جب کفار نے حق سے اعراض کیا، ان کے دلوں میں ایسا پیوست ہوا کہ فطرت ثانیہ کی صورت اختیار کر لی، تو ان کے اس اعراض کو اس فطری وصف سے تشبیہ دی گئی کہ جس پر انسان کو پیدا کیا گیا۔ الثانی ان المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفتن او قلوب مقدر ختم الله عليها، ونذيره سال به الوادي اذا هلك وطارت به العنقاء اذا طالت غیبته۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ آیت سے مقصود کفار کی دلی کیفیات کو ان جانوروں کی قلبی کیفیات کے ساتھ تشبیہ دینا ہے جنہیں خدا نے فطانت سے عاری بنا کر پیدا کیا ہے، یا ایسے قلوب سے تمثیل مقصود ہے کہ جن کے بارے میں فرض کر لیا گیا ہے کہ ان پر چھاپ لگ چکی ہے، اور ان دونوں تمثیلوں کے نظیر سال بہ الوادی اور طارت بہ العنقاء ہے۔ پہلی مثال کے معنی ہے اسے وادی بہا لے گئی، یہ جملہ کسی کی ہلاکت کے وقت بولتے ہیں، اور دوسری مثال کی معنی ہے اسے عنقاء اڑا لے گی، یہ کسی کے دراز غیبت کے وقت میں بولتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں پہلی تعویل یہ ہے کہ آیت مجان متفرع عن الکنایہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، یعنی پہلے تو آیت میں کنایہ تھا مگر عذر کی وجہ سے اس کنایہ سے منتقل ہو کر مجازن اختیار کر لیا گیا۔ اب پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آیت میں کنایہ کیسے، اور پھر تفرع مجاز کو سمجھیے۔ تو آیت میں کنایہ اس طور پر ہے کہ آیت میں کفار کے تمکن اعراض عن الکفر کو تشبیہ دی گئی وصف خلقی کے ساتھ، یعنی ایسے وصف کے ساتھ کہ جس پر کسی کو پیدا کیا گیا ہو، اور پھر مشبہ بھی کے الفاظ یعنی ختم اللہ مشبہ کے اندر بطور کنایہ کے استعمال کیا گیا، اور کنایہ اس طور پر ہوا کہ وصف خلقی ملزوم ہے اور اس کے لیے تمکن اور رسوخ لازم ہے، اور مرزوم بول کر لازم مراد لینا یہ کنایہ ہے، بس ختمہ کو بول کر تمکن اعراض مراد لینا بھی کنایہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تمکن کے لیے وصف خلقی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر چونکہ کنایہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حقیقی اور ملزوم معنی کا ارادہ صحیح ہو، اور آیت کے اندر معتزلہ کے نقطہ نظر سے وہ معنی حقیقی درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں خدا کا معنی عن الایمان ہونا وہ لازم آئے گا جو کہ کبھی ہے، اس لیے کنایہ سے آراز کر کے مجاز اختیار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آیت کا تمکن اعراض کے معنی میں استعمال ہونا مجازن ہے، مگر چونکہ پہلے کنایہ کا بھی لحاظ ہو چکا ہے اس لیے اس کو مجاز متفرع عن الکنایہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس تعویل کے اعتبار سے خدا کا خالق مانع ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، اور خدا کی نسبت کبھی سے بچ جاتی ہے، اور یہی مقصود ہے معتزلہ کا۔ یہ پہلی تعویل کا خلاصہ تھا۔ اب الثانی سے قاضی صاحب نے معتزلہ کی دوسری تعویل کو ذکر کیا ہے۔ اس تعویل سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تمثیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تمثیل حقیقی ہوتی ہے، دوسری تمثیل تخیلی ہوتی ہے۔ اگر مشبہ بھی محقق اور حقیقی الوقوع ہو تو تمثیل حقیقی ہے، اور اگر مشبہ بھی مفروض الوقوع ہو تو اسے تمثیل تخیلی کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ آیت میں تمثیل حقیقی اور تمثیلی دونوں ہو سکتی ہیں، تخیلی اور تمثیل حقیقی دونوں ہو سکتی ہیں۔ تحقیقی تو اس طور پہ کہ کفار معہودین کا اعراض عن الحق کے سلسلے میں جو حال تھا، اس حال کو تشبیہ دی گئی قلوب بہائم کے ساتھ جو خالی عن الفطانت ہیں،
اور ظاہر ہے کہ مشبہ بھی یعنی قلوب بہائم کا خالی عن الفطانت ہونا یہ امر محقق ہے، لہذا تمثیل حقیقی ہوگی۔ اور پھر بطور تمثیل جو جملہ مشبہ بھی پر دلالت کرتا تھا، مشبہ یعنی حال قلوب کفار کے لیے استعمال فرمایا، اور تمثیل تخیلی اس طور پر ہوگی کہ کفار کے اعراض عن الحق کے حال کو تشبیہ دی گئی ان قلوب کے حال کے ساتھ کہ جن کے بارے میں مختوم ہونا کہ ان پہ مہر لگ چکی، یہ فرض کر لیا گیا۔ اور پھر بطور استعارہ تمثیلیہ کے جو جملہ مشبہ بھی پر دلالت کرتا تھا، مشبہ کے لیے استعمال فرمایا، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں چونکہ مشبہ بھی یعنی قلوب کا مختوم ہونا یہ مفروض ہے، اس لیے تمثیل تخجیلی ہے۔ اس ثانی تعویل کے اعتبار سے بھی معتزلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، یعنی اس تعویل کی روح سے خدا کی طرف کبھی کی نسبت لازم نہیں آتی، کیونکہ تمثیل میں جو جملہ مشبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس جملے کو فعل و فاعل کا حقیقی تحقق مشبہ میں ہوتا ہے یا نہیں، تو بلکہ مشبہ کے اندر مثلا آپ نے ایک ایسے شخص کو اپنے کام میں متردد و متزلزل پایا تو اس کو تشبیہ دی ایسے شخص کے حال کے ساتھ کہ جو اپنا قدم کبھی آگے بڑھاتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اور پھر بطور تمثیل کے اس مشبہ کے اندر یہ جملہ استعمال کیا کہ تقدم رجلا و تأخر اخرى، کہ بھئی تم نے ایک پیر آگے بڑھاتے ہو اور دوسرا پیچھے ہٹا لیتے ہو، یعنی اپنے معاملے میں متردد ہو۔ تو دیکھیے اس تمثیل میں تقدیم رجل اور تاخیر رجل کا اصلی وجود اور اس کا حقیقی وجود مشبہ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ مشبہ یعنی متردد فی الامر تو اپنے ذہن میں معنوی طور پر متردد ہے، نہ کہ حسی طور پر۔ تقدیم رجل و تاخیر رجل وہ حقیقی تو نہیں کر رہا، صرف خیال میں ہے، وہ متردد ہے معنی کے اعتبار سے۔ البتہ سب ان کا حقیقی وجود مشبہ بھی کے اندر ہے، تو بس اسی طرح ختم کا وقوع اور اس کا فاعل در حقیقت وہ متحقق ہوگا مشبہ کے اندر، بس خدا کا خالق بشر ہونا جو لازم آتا ہے قلوب بہائم نے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ قلوب بہائم تو ایسے ہوتے ہی ہیں، لیکن مشبہ یعنی قلوب کفار میں خدا کا خاتم اور مغشی ہونا یہ قبیح ہے اور وہ متحقق نہیں ہے، پس نسبت کبھی اللہ لازم نہیں آئی۔ تو اب اس کی مثال و نظیر روح سے وہ دیتے ہیں کہ قاضی صاحب ہر دو تمثیل کی نظیر بیان فرما رہے ہیں۔ تمثیل تحقیقی کی مثال ثعلب الوادی سے دی کہ بین طور پہ کہ ہلاک ہونے والے شخص کے حال کو تشبیہ دی گئی ایسے شخص کے حال کے ساتھ کہ جس کو وادی کا پانی بہا لے گیا ہو۔ اور پھر جو جملہ مشبہ پر دلالت کرتا تھا مشبہ کے لیے استعمال کیا گیا، اس میں تمثیل تحقیقی اس لیے ہے کہ سیلان وادی کی وجہ سے ہلاکت غالب الوقوع اور متحقق ہے، اور تمثیل تخیلی کی نظیر وہ طارت بہ العنقاء ہے۔ اس میں تمثیل اس طور پہ ہے کہ جب کوئی شخص وطن سے بہت دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو اس کے طول غیبت کے حال کو تشبیہ دے دیتے ہیں اس شخص کے حال کے ساتھ جس کو عنقاء اڑا لے گئی ہو، اور چونکہ عنقاء کا طیران یعنی اس کا اڑنا اڑا کے لے جانا یہ مفروض ہے، اس لیے مشبہ بھی مفروض الوقوع ہوا، بس اس صورت میں تمثیل تخیلی ہے۔ اور عنقاء کا مفروض ہونا وہ ظاہر ہے کیونکہ عنقاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا طائر فردی ولا وجود له فی الخارج، کہ یہ ایک فرضی پرندہ ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں، اور بعد نے کافیہ بندی کی اور کہا کہ العنقاء اسم لا جسم، یعنی عنقاء صرف نام کی اور وہ کہنے کی چیز ہے، خارج میں اس کا مجسمہ موجود نہیں ہے۔ عنقاء کو عنقاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک سفید لکیر توق نما کھینچی ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ سفید توق پڑا ہوا ہے، بہرحال چونکہ اس کے عنق یعنی گردن میں یہ چیزیں موجود ہیں اس لیے اس کو عنقاء کہتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ رہ گئی کہ طول غیبت کو تیران عنقاء کے ساتھ کیوں تشبیہ دیتے ہیں، تو تیران عنقاء میں طول غیبت کس طرح پائی گئی ہے، تو یہ بات قلبی کی روایت سے واضح ہے۔ قلبی نے روایت کیا کہ مقام میں رس میں ایک آبادی تھی جس کے نبی حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام تھے، اس میں ایک پہاڑ تھا جس کا نام رمخ تھا، اس کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، لوگ اس کو فلک بوس پہاڑ کہتے تھے۔
اس پہاڑ پہ کوئی خوبصورت چڑیا جس کا نام عنقا ہے وہ رہتی تھی۔ اس چڑیا کے گزر اوقات کی صورت یہ تھی کہ جب اسے بھوک لگتی تو کسی چھوٹے پرندے پر پل پڑتی اور اس کا شکار کر کے کھا لیتی۔ اتفاقاً وہ ایک مرتبہ بھوکی ہوئی اور کوئی پرندہ نظر نہ آیا تو بھوک کی تاب نہ لا کر ایک بچے کا شکار کر بیٹھی اور اس بچے کو اڑا کے دور نکل گئی۔ تو جب سے لوگ اسے عنقاء مغرب کہنے لگے، یعنی وہ عنقاء جو بچے کو بہت دور لے گئی۔ چند ایام گزرنے کے بعد پھر واپس آئی اور اس نے ایک مراحقہ قریب البلوغ کا شکار کر لیا اور پھر اسے بھی بہت دور لے گئی اور ایک زمانہ دراز کے لیے وہ غائب ہو گئی۔ لوگ اس کے اس فعل ناشائستہ اور جذبہ خون ریزی سے گھبرا کر اپنے نبی کے پاس آئے اور بددعا کی درخواست تھی، تو پیغمبر نے اس کے لیے بددعا کی اور اس کی ساری نسل ہلاک ہوگی۔ اگرچہ بعد نے وجود کا بھی دعویٰ کیا، تو دیکھیے چونکہ عنقاء کے اصل واقعے میں طول غیبت متحقق ہوا، اسی وجہ سے لوگ طول غیبت کو تیران عنقاء کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ہستی کے حوالے سے گفتگو تھی، آج کے سبق ہم یہی موقوف رکھتے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیں، ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی تعویل معتزلہ کی کیا ہے، اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ عنقاء کو غیبت سے کس حوالے سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ تاریخ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔